انسان بہت غیر مستقل مزاج ہے. قرآن نے اس کو ظلومن جہولا فرمایا ہے. انسان کا اعتبار نہیں ہے اس کی کیفیت. ایک سیکنڈ میں انسان کا دل سینکڑوں مرتبہ بدلتے رہتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں بدل جاتا ہے. ہماری اوقات کیا ہے؟ اسی لیے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ کثرت سے کون سی دعا کرتے تھے؟ آج وہ بھی عرض کر دوں بطور تحفہ، اللہ کرے آپ پر ہم یہ دعا کریں. حضور کی پوری زندگی میں سب سے کثرت سے حضور نے جو دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے، ایک ہی دعا ہے. حضور دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. جو نبی مکمل دین ہیں، جو نبی ایمان ہیں، ایمان کا ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، وہ تعلیم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو ثابت قدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. ہم تو روزی ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو بچے ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو عزت ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو دولت ہی مانگ رہے ہیں، ہم تو لمبی عمر ہی مانگ رہے ہیں. ارے میرے بھائی کیا کرو گے یہ سب مانگ کر؟ مانگو، منع نہیں کرتے، لیکن پہلے دین مانگو. دین اس لیے کہ دین ہے تو سب کچھ ہے. جب اللہ کے رسول کی کثرت سے دعا یہ ہے یا مقلب القلوب، اللہ اکبر، جس کا جسم ہمارے دلوں سے افضل ہے، جس کا جسم ہماری روحوں سے لطیف تر ہے. اللہ اکبر. حضور کا جسم ہمارے روحوں سے بھی لطیف ہے. حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. ہمارے حضور، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. پوچھو علماء سے اور اہل علم سے، چشمے تر میں تو تنکا بھی نہیں رہ پاتا، لیکن ان کی لطافت کا عالم کیا ہوگا کہ وہ چشمے تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام پھر بھی حضور ہمارے جسموں سے، ہماری روحوں سے زیادہ ان کا جسم لطیف تر ہے. اس کے باوجود بھی وہ دعا کرتے تعلیم امت کے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انہی کا راستہ تو دین ہے، انہی کے قدم ناز تو دین ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، اللہ کے بندو نفسانی خواہشات سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہم لوگوں کی تعریف کے لیے، ہم لوگوں کی خاطر اللہ کو، مخلوق کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہیں. ہم اپنے چہروں کو تو سنوار رہے ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں، ہم اس دل کو نہیں سنوارتے جس کو یار دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے. اپنے اندر چیک کرو بھائی. نسب کا گھمنڈ، علم کا گھمنڈ، عبادت کا گھمنڈ، حسن کا گھمنڈ، کس کی کو کچھ سمجھتے ہو؟ مخدوم بہار علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو تیری عبادت قبول نہیں، تیرے سر کے اوپر بھی نہیں جا رہی تیری عبادت. اور پھر پوچھا گیا کہ تکبر کی پہچان، مکتوبات صدی دو صدی چیک کر لیجئے گا. مخدوم بہار فرماتے ہیں تکبر کی نشانی یہ ہے کہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو ذلیل سمجھے اور ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، تو مطلب ابھی بھی تیرے اندر تکبر موجود ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ایک مقام پر اگر جانوروں سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھانا تو نے، تو تیرے اندر ابھی بھی تکبر موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو جانوروں سے کیا بہتر سمجھ رہا ہے، کیونکہ جانور تو قیامت کے دن مٹی ہو جائیں گے، لیکن تجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہوگا، تجھے اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. اور اس عاجزی کو اگر دیکھنا ہے تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں. صدیق اکبر ننھے ننھے پرندوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب ہو. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ چڑیوں کو خوش نصیب اپنے سے زیادہ کہتے؟ کہا ہاں، قیامت کے دن یہ سب مٹی ہو جائیں گے، ان سے اللہ سوال نہیں کرے گا. ابو بکر کو تو اس کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا.
میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نفسانی خواہشات کو کچلنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نفس کے غلام کھا رہے ہیں، بے فام کھا رہے ہیں، اور یاد رکھنا فرمایا گیا جو پیٹ بھر کے کھائے اس کو عبادت کی لذت کبھی نہیں مل سکتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ زندہ رہیں گے۔ یاد رکھنا زیادہ کھانے والے اگر زیادہ زندہ رہتے تو آپ سے پوچھتا ہوں جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ 90 سال کی عمر میں بھی اتنے طاقتور ہوتے تھے۔ آج ہمارا 40 سال کا جوان اتنا طاقتور نہیں ہے۔ کون؟ بھوکے رہنے والے، اور 40 اور پیٹ بھر کے 4 بار کھانے والے 40 سال میں کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کھانے کا زیادہ فائدہ ہے، 90 سال میں وہ قرآن بغیر چشمے کے پڑھتے تھے، یہاں 35 سال میں چشمہ لگ گیا۔ اگر کھانے کا زیادہ فائدہ ہے تو تم تو بریک فاسٹ بھی کر رہے ہو، ظہر میں بھی کھا رہے ہو، پھر اس کے بعد اسرانہ بھی ہے، اسرانے کی نئی اصطلاح لے کر۔ حیرت ہے بدعت کی رٹ لگانے والے مولوی اس اسرانے پہ کبھی گفتگو نہیں کرتے، جو میلاد مصطفیٰ پہ گفتگو کرتے وہ اس اسرانے پہ کبھی گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ بیچارہ کھانے کا دیوانہ ہے۔ یاد رکھیے ہم نے نبی کے نام پہ کھلا دیا تو بدعت نظر آئی، اور خود اسرانے کے نام پر خوب پیٹ بھر رہا ہے، اس میں کوئی بدعت نظر نہیں آئی۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔